نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين اذ قال موسیٰ لأہلہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں آگ کو سآتیکم منہا بخبر ان قریب لاؤں گا تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر او آتیکم بشہاب قبس یا لاؤں گا تمہارے پاس کوئی انگارہ سلگتا ہوا لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپ سکو فلما جاءہا پس جب آئے اس کے پاس نودیا تو بلائے گئے انبورک من فی النار ومن حولہا یہ کہ برکت دی گئی ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالی رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم بے شک میں ہی اللہ ہوں جو غالب حکمت والا ہوں وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دے اپنی لاٹھی کو فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ پس جب دیکھا اس کو کہ حرکت کرتی ہے کَأَنَّهَا جان گویا کہ وہ سانپ ہے وَلَّا مُدْبِرًا پھر گئے پیٹھ دے کر وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ڈر نہیں انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک ڈرتے نہیں میرے پاس بھیجے ہوئے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ہاں جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا نیکی کو برائی کے بعد فإنی غفور رحیم پس بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور داخل کر اپنا ہاتھ گریبان میں تخرج بیضاء من غیر سوء
نکلے گا سفید یعنی روشن بغیر کسی تکلیف کے، فی 9 آیات 9 نشانیوں میں، الی فرعون و قومہ فرعون اور اس کی قوم کی جانب، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ فاسق قوم ہے، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں دیکھنے کے لیے، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا اور انکار کیا انہوں نے اس کے ساتھ، واستيقنتها انفسهم اور یقین کیا ان کا ان کے نفسوں نے، ظلما وعلوا انکار جو کیا تو ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس تو دیکھ کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ النمل آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں تمہید ترغیب کے لیے تھی، اور آج کے سبق میں پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان ہوا، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں صفات الہیہ میں ایک صفت یہ بیان ہوگی کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلیات الہی کو آگ سمجھا اور وہاں گئے، اور پھر جب لاٹھی کو پھینکا اور سانپ بنی تو حضرت ڈر گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا آیات اور معجزات دیکھنے کے باوجود، اور اندر اندر سے جانتے تھے کہ موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن وہ اپنا غرور اور تکبر آڑے آ جاتا، نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ و برباد ہوئی ہے۔ واقعہ وہاں سے بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے اور وہاں 8-10 سال بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرانے کے بعد واپس اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے، تو رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی اور جنگل بیابان تھا، مصر کا راستہ بھی بھول گئے، اور جنگلوں میں پیدل چلنے والے جب راستہ بھٹک جاتے تھے تو جہاں پہ 5 دن لگنے ہوتے وہاں بعض دفعہ 15-20 دن لگ جاتے، کیونکہ دوسری سمت اگر نکل گئے تو پھر جناب ڈبل سفر طے کرنا پڑتا، تو صحیح سمت کا معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے دور میں اکثر لوگ ہوتے تھے جو راستوں کے ماہر، تو لوگ ان کو اجرت دیتے تھے اور وہ قافلوں کی صحیح رخ پر صحیح سمت پر رہنمائی کرتے تھے، اور لوگ باقاعدہ اجرت دیتے تھے تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی راستہ بھول گئے، اور ظاہر بات ہے ایک پریشانی تھی، سخت سردی تھی اور ٹھنڈ میں ان کے پاس آگ جلانے کا انتظام نہ تھا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا دور
آگ دکھائی دی تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں۔ ظاہر بات ہے آگ ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں او اجد علی النار ہدیٰ، رہنمائی لے لوں گا۔ تو چلو، اور اگر کچھ نہ ہوا تو آگ تو وہاں سے اٹھا کے لائیں گے، کوئی انگارہ شنگارہ، یہاں آگ تو جلائیں گے تاکہ ٹھنڈ سے تو جان چھوٹے، یہ انتظام کر لیں گے۔ وہاں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ آگ تو نہ تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں پڑ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ عجیب آگ ہے کہ سبز درخت کے اوپر روشن ہے اور نہ کوئی دھواں اور نہ کوئی تپش جیسے آگ میں ہوتی ہے، وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ ابھی اس کشمکش میں تھے کہ وہیں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب کلام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ خود سوچیں اس وقت کیا کیفیت بنی ہوگی اچانک موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جوتے اتار، بڑی پاکیزہ وادی طویٰ کے اندر تو آیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، اب میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے جی۔ اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں، فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آگ کو، آگ دکھائی دے رہی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا، یعنی مصر کا راستہ معلوم ہو جائے گا، وہ پتہ کر لوں گا۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی چمکتا ہوا سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو، تاپ سکو، سردی میں جان کام آئے۔ فلما جاءہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس روشنی اور آگ کے پاس گئے، نودیا، تو آواز دیے گئے، انبورک من فی النار ومن حولہا، کہ برکت دی گئی ہے آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، جس جگہ پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے اس جگہ پر برکت دی جاتی ہے۔ مسجد مبارک، برکت والی جگہ، بیت اللہ مبارک، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں، مبارکہ، وہ کیا ہے؟ برکت دیا ہوا ہے، برکت والا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ جہاں پر اسرائیلی گنڈے ظلم و ستم کر رہے ہیں نہتے فلسطینیوں پر، وہاں اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے، وہ مبارک جگہ ہے، اور اللہ ان ظالموں کو ایسے برباد کرے جیسے اللہ نے ابرہہ کو برباد کیا تھا۔ تو برکت والی جگہ جہاں پر اللہ کی خاص رحمت آئے، وہ مسجد اقصیٰ ہو، وہ کعبۃ اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، یا عام کوئی مسجد ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور جہاں پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑ رہی ہوں وہاں کتنی برکتیں آئی ہوں گی۔ اس نے فرمایا نودی انبورکا من فی النار ومن حولہا، آگ میں اور اس کے ارد گرد والی جگہ میں موسیٰ برکتیں دی گئی ہیں، تو برکت والی جگہ میں آ گیا ہے، جو مبارک جگہ میں آ گیا ہے۔ اور تجھے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، پہلی بات تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ، سب کہو سبحان اللہ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ کا پاکی کیا ہے؟ شریکوں سے پاک ہونا۔
کپڑے کی پاکی یہ ہے نا نجاست سے پاک ہونا، اور اللہ کی پاکی کیا ہے؟ شریکوں سے پاک ہونا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، کیوں؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رب العالمین، ربوبیت الہی کا مسئلہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، یا اللہ تمہارا رب ہے، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا، اپنی ربوبیت کا اقرار اللہ نے پہلے لیا ہے۔ پھر ہم آئے مسجد میں، مسجد عمر فاروق میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کی 4 حالتیں ہیں، حالت قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ، یہی 4 حالتیں ہیں، چاروں میں ربوبیت کا مسئلہ موجود ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالم، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، قعدے میں دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں، نماز کی ہر حالت میں یاد دلایا، اور لوگوں تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ اور دیکھیں قرآن مجید کا پہلا صفحہ ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بالکل ابتدا میں یہ مسئلہ سمجھایا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر ہوا، لیکن آخر میں جاؤ قل اعوذ برب الناس، پھر وہاں پہ بتایا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مسئلہ بار 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 بتایا جا رہا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، اسے سود کھانے کی ضرورت نہیں، رشوت لینے کی ضرورت نہیں، دوسرے کا حق غصب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری مصیبتیں تب آتی ہیں جب ربوبیت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہہ رہے ہیں پالنے والا میں ہوں، میری ذات پر یقین رکھ اور میرے اوپر بھروسہ رکھ، میں تجھے پال کر دکھاؤں گا۔ جو اللہ موسیٰ کو لہروں میں پالتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالتا ہے، وہ اللہ تجھے نہیں پال سکتا؟ اللہ پالنے والا ہے۔ اچھا جب ہم مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربو کا، رب تیرا کون ہے؟ پھر وہی پہلا سوال ہے پالنے والا تیرا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وحی میں، پہلی وحی میں کہا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے آپ اندازہ کریں اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اور عالمین جمع عالم کی، عالم علم سے نکلے، علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو، جھنڈے کو علم کہتے ہیں نا، جھنڈا نشانی ہوتا ہے۔ جس ملک کا جھنڈا دیکھا وہ نشانی ہوگا، یہ پاکستان کا ہے، یہ جناب انڈیا کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ جماعت کا جھنڈا یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے۔ تو کائنات ساری کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے جیسے جھنڈا دیکھ کر پارٹی اور ملک کی طرف ذہن جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی طرف دماغ جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں۔ کیوں؟ العزیز الحکیم، غالب بھی میں ہوں، حکمت والا بھی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب ایک مثال دکھاؤں، ذرا اپنی قدرت کی جھلک دکھاؤں موسیٰ تجھے سمجھانے کے لیے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، لاٹھی کو تو پھینک، جو ہی پھینکا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، دیکھا تو وہ ہلنے لگ گئی، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ کہیں فرمایا ثعبان مبین، کہیں فرمایا جان، چھوٹے سانپ اور ثعبان مبین واضح اژدہا۔ فرمایا کہ وہ بڑا جو سانپ ہوتا ہے نا، موٹا، وہ عموماً چلتا آہستہ ہے، اور جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بڑا تیز چلتا ہے۔ اس کے لیے دونوں صفتیں اللہ نے بیان کی، وہ جناب جسے میں بڑا اور دوڑنے میں چھوٹے کی طرح تیز، وہ اتنا سپیڈ سے تھا جسے میں بڑا اور سپیڈ میں بہت تیز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تیری یہ تو آیا، معلوم ہوا
معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، بنانے والے نبی خود نہیں ہوتے، بنانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ دے کر پھر گئے اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، انسان ہے نا، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، جب کوئی ایسی چیز دیکھتے تو انسان کو ڈر لگتا ہے۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، تیرا ڈر نکالنے کے لیے تو یہ بات کی ہے ساری، بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون، جو میرے بھیجے ہوئے ہیں، جو میرے بھیجے ہوئے ہوں وہ ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا یقین کامل میری ذات پر ہوتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو کیوں ڈرتا ہے؟ میرے ہاں تو کوئی ظلم کرے اور توبہ کرے میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس نے ظلم کیا ہو پھر نیکی کی ہو برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، میں تو اس کے لیے بھی غفور الرحیم ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کر اپنا ہاتھ گریبان میں، تخرج بیضاء، جب باہر نکالے گا تو سفید ہوگا، روشن ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں نا، بیماری چمڑا اتر جاتا ہے، برس کے مریض، فرمایا نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تیرا ہاتھ ویسے روشن ہوگا۔ فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں ہے، الی فرعون و قومی، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہیں، 9 نشانیاں جن کا ذکر اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نام پارے میں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، 7 سالی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، اسی طرح فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈیاں آئیں، کبھی جوئیں آئیں، کبھی مینڈکیں آئیں، کبھی خون آیا، یہ سارے ان پر نشانیاں تھیں۔ فرمایا یہ ان نشانیوں میں سے ہے جو ہم نے تجھے دی ہیں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کے بعد ملی، جیسے من سلوے کا اترنا، اور پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، اور سمندر کے اوپر لاٹھی ماری تو وہاں 12 راستوں کا بن جانا۔ موسیٰ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ابھی نشانیاں تجھے اور بھی دینی ہیں۔ پہلی نشانی عصا اور دوسری نشانی ید بیضاء، باقی نشانیاں تو موسیٰ تجھے ابھی اور بھی دینی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین، جس کی طرف نشانیاں دے کے بھیجی وہ فاسق قوم تھی۔ اب فلما جاءتہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لے کر گئے اور آئیں ان کے پاس آیاتنا، ہماری نشانیاں آئیں، مبصرتاً، بصیرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس ایک چیز میں غور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے اور پھر سانپ کو لاٹھی بنا سکتا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے۔ یہ تو ایک نشانی ہے نا، مبصرتاً، اس میں آگے غور کریں اور مزید اللہ کی قدرت پر یقین کریں۔ قالوا ھذا سحر مبین، وہ نادان کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذلک، موسیٰ تو جادوگر ہے اور یہ جادو کے ذریعے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، ان بد نصیبوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کے ساتھ، اور وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ فرعون اندر اندر سے جانتا تھا، یقین اندر اندر بیٹھا ہوا تھا، اندر اندر سے مانتا تھا، لیکن بس وہ غرور، ضد پہ ہے، تکبر پہ ہے، اور انکار پھر کیوں کرتا تھا؟ فرمایا ظلمًا وعلوا، ظلم اور سرکشی، بغاوت، تکبر، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھیے ان فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ انجام بد سے محفوظ فرمائے۔